بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام میڈیا کے ذمہ داروں کا شکریہ، تمام میرے مجلس رفقا کا اور اراکین بلدیہ کا۔ 13 اگست 2024 آج یہاں حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے میں ایم پی لیڈ اسکیم کے تحت 2 جمز کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ ایک آنگن واڑی بلڈنگ اور ایک گورنمنٹ ہائی اسکول بلڈنگ مغل پورہ، اور ایک نئی لائبریری جو مغل پورہ میں بنائی گئی ہے۔ یہ 5 اہم ترقیاتی بنیادی کاموں کا افتتاح کیا گیا۔ چندو لال بارادری کے اسپورٹس کمپلیکس میں کافی عرصے سے اس بات کا مطالبہ تھا کہ وہاں پر جمنیزیم کے سامان کی ضرورت ہے، تو 50 لاکھ کی لاگت سے وہاں پر ایک نیا جم کا سامان وہاں پر مہیا کیا گیا۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں منجو میاں طویلہ کمیونٹی ہال ڈبیر پورہ میں، وہاں پر بھی پارلیمنٹ الیکشن کے وقت مجھ سے وہاں کے مقامی ذمہ داروں نے کہا تھا کہ یہاں پر آپ ایم پی لیڈ فنڈ سے جم کا قیام میں لائیے، تو الحمدللہ وہاں پر بھی 50 لاکھ کی لاگت کے سامان، جم کا سامان، مختلف جو سامان استعمال ہوتا ہے وہاں پر اس کا انتظام کیا گیا۔ اور تیسرا اہم کام آنگن واڑی بلڈنگ گورنمنٹ ہائی اسکول اعظم پورہ 2 میں آج سے 1 سال بھر پہلے، جب وہاں پر 1 سال یا 1.5 سال پہلے جب میں وہاں پر ایک نئی بلڈنگ کا افتتاح کرنے گیا تھا جو ایم پی لیڈ اسکیم سے بنائی گئی تھی، تو وہاں پر ایک چھوٹی سی جگہ پر، مخصوص جگہ پر ایک آنگن واڑی کا سینٹر چل رہا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول اعظم پورہ میں۔ تو الحمدللہ میں نے حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے ایم پی لیڈ سے 35 لاکھ روپے وہاں پر دیے، اور انشاءاللہ 1-2-2.5 مہینے کے اندر یا 3 مہینے کے اندر یہ آنگن واڑی کی بلڈنگ بن جائیں گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آنگن واڑی کی بلڈنگ چھوٹے بچوں کے لیے ان کے کھانا، ان کو غذا ملتی وہاں پر، اور پری اسکول کی طرح وہ کام کرتا ہے۔ اور یہ ایک ہوا۔ چوتھا کام گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اردو میڈیم مغل پورہ میں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب ممی صاحب کا، کہ پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے ممی صاحب مجھے یہاں پر لائے تھے۔ ایک کھلی زمین تھی یہاں پر، اور اس بات کا انہوں نے بڑی شدت سے اصرار کیا کہ یہاں پر آپ اسکول بناؤ۔ تو الحمدللہ ان کے اس کوشش کے اوپر الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایم پی لیڈ فنڈ میں 1,29,000 کی لاگت سے ایک نئی اسکول بلڈنگ کا افتتاح یہاں پر عمل میں لایا گیا۔ پہلے یہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کی بلڈنگ ایک کرائے کے گھر میں چلتی تھی، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہاں پر قریب 360 طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں، جس میں بچیوں کی تعداد 220 ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نئی بلڈنگ سے یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کے اسٹاف کو، ٹیچرز کو، اور یہاں پر پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو ایک اچھا ماحول ملے گا۔ یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر پرنسپل صاحبہ نے یہ کہا کہ ہم کو اور 4 کلاس روم کی ضرورت ہے، 1 ہال اور 5 ٹوائلٹس کی ضرورت ہے۔ تو میں میڈم سے وعدہ کیا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں فوراً اپنے ایم پی لیڈ اسکیم سے یہاں پر 4 کلاس روم، 1 ہال اور 5 ٹوائلٹ، جس میں ایک سٹاف کا بھی ایکسٹرا ٹوائلٹ ہوگا، بیت الخلاء ہوگا، اس کا انتظام کیا جائے گا۔ 2 کلاس روم میں ابھی فرنیچر نہیں آیا ہے، تو گورنمنٹ سے ہم بھی نمائندگی کر رہے ہیں، یہاں پر میڈم بھی ہیں، وہ بھی اپنی کوشش کو جاری رکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ 2 کلاس روم میں جب فرنیچر آ جائے گا
تو یہاں پر اسٹوڈنٹس کو آرام سے بیٹھ کر اپنی تعلیم کو حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ 5واں کام ایک نئی لائبریری 60 لاکھ کی لاگت سے یہاں پر افتتاح اس میں ابھی ہوگا، ہم لوگ جائیں گے وہاں پر۔ ایک ماڈرن لائبریری وہاں پر بنائی گئی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر۔ تو یہ ڈیولپمنٹ کے کام مجلس کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ آج قریب ایم پی لیٹ کی اسکیم میں 2 کروڑ 25 لاکھ کی لاگت سے یہ نئے کاموں کا افتتاح کیا گیا ہے، اور الحمدللہ 2 کروڑ نہیں بلکہ 2 کروڑ 65 لاکھ 70 ہزار، اور لائبریری کا اگر آپ ایڈ کریں گے تو وہ 60 لاکھ کی لائبریری کی لاگت سے بنائی گئی۔ تو جملہ 3 کروڑ 14 لاکھ کی لاگت سے آج حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں، جس میں بہادرپور اسمبلی کانسٹیٹنسی میں چندلال بہادری کے جمنیزیم کا سامان، یاقوت پورہ میں منجومیہ طویلے میں جمنیزیم کا سامان، اور حلقے اسمبلی چار مینار میں اعظم پورہ میں آنگن واڑی کی بلڈنگ 35 لاکھ کی لاگت سے، اور حلقے اسمبلی چار مینار میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول مغل پورہ میں نئی بلڈنگ 1 کروڑ 29 لاکھ کی لاگت سے، اور اسی مغل پورہ ڈویژن میں حلقہ اسمبلی چار مینار میں 60 لاکھ کی لاگت سے ایک نئی لائبریری کا افتتاح انشاءاللہ کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم تلنگانہ کی حکومت سے اس بات کا ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ پورے بجٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو صرف 7% ہے، اس کو بہت بڑھانے کی ضرورت ہے، کم سے کم منیمم اس کو 15% کرنا چاہیے۔ میں ڈپٹی چیف منسٹر جو فائنانس منسٹر بھی ہیں جناب بھٹی صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب نیکسٹ بجٹ پیش کریں گے تو ایجوکیشن کے لیے تلنگانہ میں 7% نہیں بلکہ اس کو بڑھا کر 15% کریں، تاکہ ان تمام گورنمنٹ اسکول میں آپ دیکھیں گے جو بچے پڑھتے ہیں وہ تمام کے تمام غریب خاندان سے آتے ہیں، اور ڈراپ آؤٹ ریٹ بھی زیادہ ہے دلت مسلمانوں میں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے۔ تو یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیوسلی حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے میں خورشید جا کی جوڑی میں آپ جا کر دیکھیے، وہاں پر جو ایجوکیشن ہب بنایا گیا وہ بھی مجلس کی کامیاب نمائندگی کے اوپر ڈگری جونیئر کالج اور اسکول کا ایک کیمپس وہاں بنایا گیا۔ آپ گولکنڈہ کے اندر چلے جائیے، وہاں پر بھی اسکول ہے، اسکول بنایا گیا ایم پی لیٹ فنڈ سے، جونیئر کالج بنایا گیا، ڈگری کالج بنایا گیا صرف بچیوں کے لیے۔ تو یہ مجلس کی پوری کوشش یہی ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہم گورنمنٹ کے اسکیموں سے جتنا ہو سکے ہم گورنمنٹ کے اسکولز کو اچھا کر سکیں۔ اگر کہیں پر زمین ہے تو وہاں پر ایم پی لیٹ فنڈ سے نئی بلڈنگ بنائی جائے، اور اگر کہیں پر کرائے کی بلڈنگ ہے تو اس کو کیسا ہم اچھا کر سکتے، یہ ہماری کوشش ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اور بھی ہم کو کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ پورا کام کریں گے۔ تو یہ اہم اطلاعات آپ کو دینا تھا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے یہ بات عوام تک پہنچے گی۔ جو کام حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں ایم پی لیٹ فنڈ سے اسکیم کا کس طریقے سے برسوں سے اچھا استعمال ہوتا آیا ہے، اور ابھی بھی ہو رہا ہے، اور 1-2-3 کام وہ دواخانے کا بھی ہے نا، ہاں قلی قطب شاہ ڈسپینسری میں ممی صاحب بولے تھے ایک ایڈیشنل فلور ڈال ہے نا، ہاں نقشہ بن گیا، انشاءاللہ اس کو دیکھ کے وہاں پر بھی اس کو شروع کروائیں۔ بہت بہت شکریہ۔